ولا اور نہ یحسبن ہرگز یہ سوچیں خیال کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنایا، ولا یحسبن الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر اختیار کیا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں انما کہ بے شک نملی ہم جو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں، انما نملی لہم ہم جو مہلت دے رہے ہیں ان کو، یا ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، خیر وہ بہتر ہے، لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، ولا یحسبن الذین کفروا اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہو، انما بے شک نملی یہ جو ڈھیل دے رہے ہیں ہم، لہم انہیں، انما نملی لہم بے شک یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا تاکہ زیادہ ہو جائیں ان کے، اثما گناہ، لیزدادوا اثما تاکہ ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، وَلَهُمْ عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ دنیا سے کفر کا خاتمہ فرما دیں اور کافروں کو ختم کر دیں۔ کئی دفعہ یہ بطور اعتراض کافر یہ بات کہتے ہیں، اچھا اگر ہم اللہ کو پسند نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرتے، جیسے بار بار قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اللہ کو کافروں سے کوئی محبت تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سے محبت نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں کرتا، تو پھر ہمیں زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ پھر ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہمیں ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں پر یہ دیا گیا کہ جب تک تم کفر کی حالت میں ہو اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو اس ڈھیل میں تمہارا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس میں تمہارا بھلا کوئی نہیں ہے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ ہمیں مار نہیں سکتے، نہیں، یہ ڈھیل ہم خود دے رہے ہیں تمہیں، یہ مہلت ہم تمہیں خود دے رہے ہیں، اور اس مہلت کا نقصان کیا ہوگا تمہیں؟ فائدہ نہیں، نقصان کیا ہوگا؟ تمہاری برائیاں اور تمہارے گناہ بہت بڑھ جائیں گے، اور تمہاری برائیاں اور گناہ جتنے زیادہ بڑھیں گے، کل قیامت والے دن آخرت میں تمہیں عذاب بھی اتنا زیادہ ہوگا، تمہیں عذاب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیں، اور وہ لمبی عمر نیکی اور اطاعت اور خیر کے کاموں میں گزرے، تو یہ لمبی عمر اس کے حق میں بہت بہتر ہے، بہت فائدہ مند۔ جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے گی اتنی اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اور جتنی اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اتنا اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، وہ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی، تو ان کے ہی دوست تھے، ساتھی تھے، وہ 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ کسی شخص نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد طبعی طور پر فوت ہوا تو اس کا درجہ بلند ہے شہید کی نسبت۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی، تو شہید ہوا ہے، شہید کا سا مقام تو کوئی پا ہی نہیں سکتا، شہید کے درجے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور یہاں پر دوسرا آدمی جو طبعی طور پر فوت ہوا ہے اس کا درجہ شہید سے بھی اونچا ہے۔ تو خیر خواب دیکھ لیا اس نے، صبح حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی ہے، عجیب خواب دیکھا میں نے کہ شہید سے بھی اس شخص کا درجہ زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تم نے اس کی 1 سال کی نمازیں نہیں دیکھی،
اضافی جو اس کو ملی ہیں، 1 سال کے روزے نہیں دیکھے، 1 سال کا رمضان اضافی جو اس کو ملا ہے، اسی طرح اور خیر کے اور بھلائی کے وہ اعمال جو اضافی طور پر اس کو ملے، کیا تم نے نہیں دیکھے؟ تو مومن کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کی نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کافر کے لیے مہلت کا ملنا اور لمبی عمر کا ملنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ جتنا وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے، جتنی زیادہ عمر ملتی ہے، جتنی زیادہ مہلت ملتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے گناہ اور اس کی برائیاں بڑھتی ہیں اور اس کی آخرت کی سزا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ یہ بات تو کسی دلیل کی محتاج بھی نہیں ہے کہ جو انسان بڑی عمر کی طرف جاتا ہے تو برائیوں کا سلسلہ کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور نیکیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مومن کی عمر کا بڑھنا اس کے لیے ہر اعتبار سے باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے۔ بلکہ بعض احادیث مبارکہ کا کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ جب انسان عمر کے بڑے حصے کو پہنچتا ہے 60 سال، تو اللہ پاک اس کے کچھ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ 70 کو پہنچتا ہے تو وہ گناہ غالباً کان سے ہونے والے، آنکھ سے ہونے والے، زبان سے، اس طرح کے گناہوں کا ذکر ہے کہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے یہ سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 60 کو پہنچتا ہے تو یہ سب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں عمر کا بڑھنا اور لمبی عمر کا ملنا یہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے برعکس کفر کی حالت کے اندر لمبی عمر کا ملنا وہ اس کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، لمبی عمر دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ کہ ان کے حق میں کوئی بہتر ہے۔ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ بے شک ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا تاکہ ان کے گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کانا، ما نہیں، کانا ہے، ما کانا نہیں ہے، اللہ اللہ، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ، لیذرا کہ چھوڑے رکھیں، المؤمنین ایمان والوں کو، علی پر، ما جو، انتم تم، علیہ اس پر، علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین کہ چھوڑے رکھیں ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ جس حالت پر تم ہو، جس حالت پر تم ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی حالت پر چھوڑا نہیں رکھے گا، حتیٰ جب تک کہ یمیزا وہ جدا جدا نہ کر دے، الگ الگ نہ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب جب تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ وما کانا اور نہیں ہے اللہ اللہ، لیطلع کہ اطلاع دیں، مطلع کریں، کم تمہیں، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم کہ تمہیں مطلع کریں، علی الغیب غیب پر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کریں، ولیکن بلکہ اللہ اللہ یجتبی منتخب فرما لیتے ہیں، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ فآمنوا بس تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، بس تم یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان والے رہے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان والے اور تقوی والے رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی حالت پر رکھے جس حالت پر تم ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کرے گا۔ اسلامی معاشرہ ابتدا کے اندر ایمان والے تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ منافقین کا بھی اندر گھلا ملا تھا، اور وہ منافقین وقتاً فوقتاً ایسی حرکات کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تھا، نقصان پہنچاتے تھے۔ اب مسلمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں بتا دیں کون کون منافق ہیں، کون کون منافق ہیں، پتہ چل جائے ہمیں، یہ مخلص ہیں، یہ منافق ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ دیا یہاں پر اللہ رب العزت نے کہ بھائی فکر نہ کرو، اللہ پاک اور ناپاک کو یعنی ایمان والے کو اور منافق کو الگ الگ کر کے چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے، نہیں، اللہ پاک ایمان والوں کو، چنانچہ مختلف غزوات ہوئے، منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آتا رہا، مختلف غزوات کے علاوہ اور مختلف مواقع پیش آئے اور منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آتا رہا، اور آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلامی معاشرے سے الگ کرتے گئے، نکالتے گئے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے گئے، وہ چھانٹی ہوتی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس حالت پر نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ پاک ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ دوسری بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تمہیں مطلع نہیں کریں گے غیب پر۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بتا دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا دیں بھی فلاں 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 منافق ہے، قصہ ہی ختم ہو جائے، لسٹیں لگ جائیں نا کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ غیب پر تمہیں بھی مطلع کرتا رہے؟ نہیں، وہ اس کی اپنی حکمتیں، اس نے غیب پر صرف اور صرف اپنے نبی کو مطلع کرنا ہے، اپنے نبی کو اس نے غیب پر مطلع، تو جو جتنا ضرورت ہوگا اتنا نبی کو بتا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک کا نام بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے، ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ فلاں 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 فلانا یہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں، یہ کسی نہ کسی مفاد کے تحت یا کسی نہ کسی دشمنی یا سازش کے تحت ہمارے اندر گھلے ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں پہنچائی ہیں۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا اور انتقال میں جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوتے، صحابہ کرام سمجھ جاتے، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص ایمان پہ نہیں مرا ہے، منافقت پر مرا ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے بتایا اور ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صاحب ایمان نہیں تھا، کیونکہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا تھا، اور یہاں تک فرما دیا تھا کہ ان کے لیے جتنا مرضی کوئی استغفار کرے قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم دے کر پوچھتے تھے، حذیفہ مجھے بتاؤ حضور نے کہیں ان کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک اس طرح کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں وہ اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنے نبی، گویا وحی نبی پہ آتی ہے، پھر نبی وقت کے تقاضے کو، حکمت کو، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں ظاہر کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، نبی وہ ظاہر نہیں بھی کرتے، نبی وہ ظاہر نہیں بھی کرتے۔ ہم یہ بات پڑھیں گے بھی کہ بہت ساری باتیں تو وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے، نہیں تمہیں بتاتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، لیکن یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جن کا دار و مدار دین، جن پر دین کا دار و مدار ہے، یا جن پر آخرت کا سوال جواب، نہیں، اخلاقی اعتبار سے
کہ بہت ساری چیزیں، بہت سے لوگوں کے حقائق کا واضح کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق کی وجہ سے اس پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ وما کان اللہ، اللہ ایسے نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیں، یعنی سب کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے نام بتا دیں، یہ فلاں، نہیں۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ پاک اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم صاحب ایمان رہے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار رہے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ خیال کریں اور ہرگز نہ سمجھیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کر رہے ہیں، یبخلون، جو بخل کر رہے ہیں، بما، اس میں جو، آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے ان کو جو دیا اور اس میں وہ بخل کر رہے ہیں، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، ہوا خیر لہم، کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ ولا یحسبن، ہرگز نہ سمجھیں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کر رہے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ ہوا، یہ بخل، شر، بہت ہی برا ہے، لہم، ان کے حق میں، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ سیطوقون، توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، ما بخلوا بہ، جس چیز کا انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، جس چیز کا انہوں نے بخل کیا قیامت والے دن، وہ توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالی جائے گی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی میراث، وارث ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اگلی آیات میں بھی اسی سے متعلقہ ایک دو واقعات بھی بیان ہوں گے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ جو اس آیت میں بخل کا تذکرہ ہوا، بخل کہتے ہیں، شرعی اصطلاح کے اعتبار سے بخل کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں مال کا خرچ کرنا لازم فرمایا ہے وہاں مال خرچ نہ کرنا، شرعاً، اصطلاحاً اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، مال خرچ کرنا لازم فرمایا، وہاں مال خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ کا دینا صاحب نصاب پر فرض فرمایا ہے۔ جیسے حج، اللہ نے صاحب استطاعت پر حج کا کرنا فرض فرمایا، پیسہ لگتا ہے وہاں پر بھی، پیسہ بچانے کے لیے آدمی حج نہ کرے حالانکہ اس پر فرض ہو چکا، پیسہ بچانے کے لیے آدمی زکوٰۃ نہ دے حالانکہ اس پہ فرض ہو چکی ہے، یا یہ ہے حق مہر ہے، لازم ہے، اللہ نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا، کوئی شخص حق مہر نہیں دیتا، بخل کر رہا ہے۔ صدقہ فطر ہے، اللہ نے لازم فرما دیا، نہیں دیتا، بخل کر رہا ہے۔ قربانی اللہ کی طرف سے لازم ہے، نہیں دیتا، قربانی کی ادائیگی نہیں کرتا۔ عشر اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے، نہیں دیتا، یہ بخل ہے، یہ بخل ہے۔ بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، میرے پیسے کی بچت ہے، بظاہر یہ سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے حق میں بہت ہی برا ہے، اس کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک اس کا انجام یہاں بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو چیز بخل کر کے بچائی ہے نا، وہ توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ مثلا کسی شخص کے پاس سونا چاندی تھا،
سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی بھی لازم ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد سونا چاندی تھا، اس نے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی۔ قیامت کے دن یہی سونا چاندی پگھلا کر اور اس کی گردن میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ مال تھا، اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مال ایک کالے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے، اور اس کالے سانپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ حلیہ کہہ لیں آپ نے، وہ بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انتہائی زہریلا ہوگا، اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ گئے ہوں گے، اس کا زہر اس کو جھاڑ چکا ہوگا۔ تو وہ مال جو ہے وہ سونا وہ بنا کر، سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھوں کو چیرے گا اور چیر کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو نے جمع کر کے رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تو جو انہوں نے بخل کیا ہے قیامت والے دن، یہ ان کی گردنوں میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کا وارث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے یا جہاں خرچ کرنا نہیں خرچ کرو گے، کل کو مرو گے تو مال تو پیچھے ہی رہ جائے گا، مال تو پیچھے ہی رہ جائے گا۔ تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دو، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو۔ ایک لطیفہ ہے، ایک شخص گوشت لینے کے لیے، ماشاءاللہ بڑی اچھی صاحب حیثیت تھا، گاڑی پر گوشت لینے گیا، تو اس نے تھوڑا تھوڑا آرڈر دیا کہ یہ تھوڑا سا چھوٹا گوشت، تھوڑا سا یہ بڑا گوشت، یہ میرے لیے تیار کر دو۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، سائیکل کے اوپر آیا، انہوں نے کہا 5 کلو چھوٹا گوشت، 5 کلو بڑا گوشت، 5 کلو قیمہ، 5 کلو چکن۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں اتنا امیر کبیر اور میں بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا خرید رہا ہوں، اور یہ بظاہر دیکھنے میں غریب لگتا ہے اور اتنا بڑا آرڈر دیا ہے۔ خیر وہ آرڈر دے کے چلا گیا، تو یہ آدمی اس قصاب سے پوچھتا ہے بھائی یہ کون ہے، اتنا بڑا 5 کلو یہ، 5 کلو وہ، 5 کلو یہ، 5 کلو یہ، زیادہ اس سے زیادہ، یہ کون ہے؟ کہتا بھائی اصل میں اس نے نا 2 عورتوں سے شادی کی، اور وہ دونوں بیوہ تھیں، اور ان کے خاوند فوت ہو گئے تھے، اور خاوندوں کی طرف سے بڑا مال ان کو آیا تھا، اب اس نے شادی کی، سارا مال اس کا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ٹھہر جا، اس کا 5 کلو تھا نا، میرا 10 کلو کر، میں مر جاؤں اور میرا بعد میں سارے لوگ کھائیں اور لوگ کھائیں، اس سے اچھا نہیں کہ میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بخل کر کے کوئی آدمی بچا کر اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا، یہاں چھوڑ کے جائے گا، ہر چیز کا مالک پیچھے اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، ہر چیز کا مالک پیچھے، دیکھ لیں آپ، جنہوں نے جو کچھ بنایا چھوڑ کر گئے، یہاں پر کوئی کچھ لے کر نہیں گیا۔ شاہ جہان نے بہت بڑی یادگار بنائی، تاج محل، مر گیا، اسے اتنی سی جگہ ملی بس، باقی جتنی عمارات اور سب آپ دیکھیے۔ بلکہ آج میں ایک چیز دیکھ رہا تھا بڑی عجیب، آج میں بڑی عجیب چیز دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہ آخری ہندوستانی مغل بادشاہ تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر، جی بہادر شاہ ظفر۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے نا اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، اس کے باپ اور دادا کی قبریں تھیں، اس کے ساتھ اس نے اپنی بھی جگہ رکھی تھی کہ میں یہاں پر دفن ہوں گا، اپنے لیے اس نے جگہ رکھی تھی۔ ظاہر ہے وہ خاندانی تھا، بڑا عالی شان قسم کا ان کا قبرستان تھا، تو یہ دادا تھا، یہ باپ تھا، تو چلو یہاں پر ساتھ میری بھی قبر ہوگی۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ انگریز جب ہندوستان پہ قابض ہوا تو اس کو قید کر کے برما میں رنگوں کے اندر پھینک دیا، اور پھر ایک دن ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر اندھیرے کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا، بس وہیں پیشاب پخانا، کھانا پینا سب کچھ وہیں پہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ مرا تو اس کی آنکھوں میں حسرت تھی کہ کاش میں صرف کھلا آسمان ہی دیکھ لوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے، وہاں مرا گمنامی کے اندر۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سو اللہ نے جب انسان کے اوپر کچھ لازم کیا ہے تو اسی میں لازم کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اس آیت کا پہلا جملہ دیکھیں، بما ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے دیا اپنے فضل سے۔ ہاں حقیقت ہے، کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر کچھ بھی لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ آتا ہے پیدائشی طور پر۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی یاد ہے، ہمارے بزرگ ساتھی تھے عطا اللہ گھومن صاحب، تو ان کے گھر میں نا نقصان ہوا، کافی نقصان ہوا، تو وہ لاکھوں کے اعتبار سے نقصان تھا، پیسہ چوری ہوا، سب بیٹھے ہوئے تھے سب آپس میں، تو ان سے افسوس کرنے لگے، کہنے لگے افسوس کس چیز کا یار، میں کون سا کوئی وہ پیدا ہوتے وقت سب کچھ ساتھ لے کے آیا تھا، یہ سب یہیں سے کمایا تھا، یہیں پہ چلا گیا اور آ جائے گا۔ آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے دیا اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، اور اس میں سے اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، باقی خود کھاؤ، کھاؤ پیو پہنو اوڑو، اپنے لیے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کچھ اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرا حکم ہے اس پر بھی کچھ خرچ کرو، لیکن جو وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، جہاں اللہ تھوڑا سا مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ نہیں بخشوں گا میں، یہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ آگ قیامت والے دن یہ سب آگ بنا کر، توق بنا کر تیری گردن کے اندر ڈالنا ہے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اسے لٹائیں گے اور جانوروں کو زندہ فرمائیں گے، اور وہ جانور اس کے اوپر سے گزاریں گے، وہ اس کو روندتے ہوئے گزریں گے۔ جس نے سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، 10ویں پارے میں ہم سورہ التوبہ میں پڑھیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن سونا چاندی جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے، تپائے جائیں گے، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان سے آدمی کی پیشانی اور اس کے پہلو اور اس کی کمر داغی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے نا جو تو اپنے جان کے لیے بچا بچا کر رکھتا تھا، ہاں، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لے پھر چکھ اس کا مزہ۔ اور جو پیسہ ہوگا، پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو اللہ اس پیسے کو درہم ہو، دینار ہو، ریال ہو، پونڈ ہو، یورو ہو، پیسہ ہو، روپیہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ پاک اس کو سانپ کی شکل کے اندر بنائیں گے اور انسان کی گردن میں ڈالیں گے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو انہوں نے بخل کیا ہوگا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین اللہ کی میراث ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک کو سب کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔